عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ آپ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا مجھے پتا۔ اللہ اکبر، کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں۔ نہ بدلا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہندا جی میں ہی کھادی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا, دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا, دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا تھا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا, ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا. منت کی, کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کچھ بھی نہیں, ڈاکو ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس بوٹی کئی خامن کیتے, جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائیں. دنیا داری, دنیا میں محو ہو جانا, خدا کو بھول جانا, ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا, اور غفلت والی زندگی گزارنا, غفلت والی زندگی گزارنا. نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا, نماز پڑھتے ہوئے بھی, ناز سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا, لوگوں کی جیبوں پہ کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا, دائیں بائیں دیکھنا. یہ بہت بڑی دنیا داری ہے, یہ سب سے خطرناک دنیا داری. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا راست من کل خطیہ. فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی, ہر برائی کی جڑ ہے. جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے, جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے, پھر تو ہر گناہ کرتا ہے. دھوکہ دیتے ہیں لوگ, فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, قتل کرتے ہیں. دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں. تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا. حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں, حضور نے گھر بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے. ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو,
حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں، مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہے پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک۔ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئے گی؟ اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے؟ اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے، مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ کاروبار بھی کیا ہے۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز، آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا ہے، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا
مال بردار جہاز تھا نا، وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا. بڑا افسوس ہے. تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے. ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ چھوڑ. یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے. ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے. آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے. چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ. آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا. مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے. مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے. یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد. یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات. مبارک ہو جی مبارک. کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے. بڑی مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی. کیسی مبارک؟ کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے. محمود غزنوی مرید تھا. محمود غزنوی بادشاہ وقت اور بو علی سینا جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے. ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا. خادم کو کہنے لگا یار دیکھنا کہ جمعے تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں. اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولنے پیچھے کریں تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں. سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالنے تو جمعے جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں. وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے. بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ بڑی زبردست. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جوئیں تلاش کر رہا ہے تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا. بادشاہ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے. اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ. وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا. پہلے دن باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا. شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ. خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے. فرمایا چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے، شور بعد میں دیکھیں گے. جوں دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، ادھر دیکھ. تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا. جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا. خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا او ہو حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا. فرمانے لگے کیا ہوا ہے؟ لگا حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا. فرمانے لگے چھوڑ یار، میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے کوئی جو مجھے ستا رہی تھی. بادشاہ آیا تو آنے دو، بادشاہ آیا تو آنے دو. اللہ اکبر. اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے. آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے. فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی، وہ سوچ سمجھیں. وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جوں کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. جوں کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. یہ انوکھی بات ہے. بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے ہیں تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے. کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو. ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی. ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے. ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو دنیا کو ٹائم نہ دیں. دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں. آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں. جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں. زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال. تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں. جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں. اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اور یہ جو
اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں لوگ درویشی کے راستے پہ، ان کے لیے تو موت ہے، یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے، اور پھر میں نے کہا کہ جس بندے نے، اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے نکل کے پیسے لینے ہیں، کیا اس نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں، اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں گے، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے، پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب، تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے پھریں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں، دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، جس دن ارادہ ہوتا ہے اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تجھے وہاں سے دینا ہے جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی توجہ اللہ کی طرف، خبردار، یہ دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو۔ میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا ہے، زہد، دنیا داری، پیسے بڑے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی تجوری میں ہوتے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی بہتری۔ محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے، تو وہ جہاں بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا، دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا داروں کی، مالداروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ، اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تین باتیں اپنی زندگی میں اپنا لیں، ایک تو ہمیشہ اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں اور اس کی رحمت کا ذکر کریں، اور دوسرا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، رب جو دے دے، جہاں بٹھا دے، جس حال میں رکھ دے اس حال میں راضی، اور تیسرا یہ ذہن بنائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تصورات جمائیں، پھر اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا، پھر اس کا قرب پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔